قبر کے حالات کا تذکرہ نکلا تو دل چاہتا ہے ایک دو قصے اور سنا دوں آپ کو۔ دمشق میں، ملک شام کا مشہور شہر ہے دمشق، دمشق میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے جامع التوبہ۔ جامع عربی میں جامع مسجد کو کہتے ہیں۔ اصل میں اس جگہ پر بازاری عورتوں کا بازار ہوا کرتا تھا، گناہوں کا اڈا تھا وہ۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ان عورتوں کو توبہ کرائی اور توبہ کرا کے ان کی شادیاں کرائیں، ان کے گھر بسوائے، اور پھر اس جگہ کو خریدا گیا یا کس طرح ان کو ملی اللہ جانے، وہاں مسجد بنوائی گئی۔ تو چونکہ وہاں جو عورتیں تھیں جو گناہ ہوتے تھے، ان سارے گنہگاروں کو توبہ کرایا تھا اور پھر وہ مسجد بنائی گئی تھی، تو اس کا نام جامع التوبہ رکھا گیا۔ اور اس جامع التوبہ میں ایک مدرسہ بھی تھا۔ دمشق کا ایک مشہور قبرستان ہے، اس کا نام ہے دحداح، ابھی بھی ہے۔ اس قبرستان میں بہت سارے اولیاء اللہ دفن ہیں، بہت سارے تابعین بھی ہیں، بڑے بڑے محدثین، فقہا اور مفسرین دفن ہیں۔ عرصہ پہلے کی بات ہے، اس قبرستان میں ایک گورکن تھے، 35-40 سال کی عمر تھی۔ گورکن کہتے ہیں قبر کھودنے والے کو، جس کو یہاں کی زبان میں قبر کھدو کہتے ہیں، عربی میں اس کو حفار کہتے ہیں، قبر کھودنے والا۔ عبد الرحمن ان کا نام تھا، قبر کھودا کرتے تھے۔ ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کے ان سے کہا کہ یہ قبر تیار کر دو، جنازہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، ان کا تو کام یہی تھا، انہوں نے قبر تیار کی۔ چند گھنٹوں کے بعد جنازہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی شہر کے بڑے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، زیادہ مجمع بھی نہیں ہے، سمجھ گئے کوئی غریب خاندان ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں۔ جنازہ آیا، وہ عورت بھی ساتھ میں آئی۔ وہ ایک نوجوان کا جنازہ تھا۔ یہ عبد الرحمن قبر میں اترے جنازے کو اتارنے کے لیے، کہتے ہیں جیسے ہی جنازے کو ہاتھ میں لیا تو اور کسی کو تو نہیں نظر آیا، باقی لوگوں کو تو یہ نظر آیا کہ جنازہ نیچے رکھا گیا اور بعد میں تدفین ہوئی۔ ان کو یہ نظر آیا کہ آگے قبر پوری کشادہ ہو گئی، ایک بہت بڑا باغ بن گئی، اور دو بہت خوبصورت نوجوان ایک عمدہ قسم کے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے آئے اور اس کے ہاتھ سے جنازہ لیا اور لے کے چلے گئے۔ یہ تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر کے یہ بالکل خلاف توقع منظر تھا۔ خیر لوگوں نے اٹھایا، یوں سمجھے کہ شاید زیادہ کام کرنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے غشی ہو گئی، پانی وانی چھڑکا گیا ہوگا، تدفین ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہی عورت پھر آئی اور اس نے آ کر کے پھر کہا کہ قبر تیار کرو، جنازہ آئے گا۔ انہوں نے پھر قبر تیار کیا، پھر جنازہ آیا تو ویسے ہی تھوڑے سے لوگ تھے۔ یہ پھر اترے قبر میں، ان کا یہی کام ہی تھا، قبر میں اترے، جیسے ہی ہاتھ میں جنازہ لیا پھر وہی ہوا۔ لیکن اب چونکہ ایک مرتبہ پہلے تجربہ ہو چکا تھا تو اس بار یہ بے ہوش نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے دیکھا قبر کشادہ ہو گئی، بہت بڑا خوبصورت باغ نظر آیا اور دو خوبصورت نوجوان گھوڑے پر آئے اور جنازے کو لے کر چلے گئے۔ تدفین ہوئی، جب لوگ واپس جانے لگے تو یہ دوڑ کر اس عورت کے پاس گئے اور اس نے جا کر کے کہا کہ آپ کون ہیں اور یہ مردے کون تھے؟ تو اس عورت نے بہت غمگین آواز میں یہ کہا کہ مجھے پریشان مت کرو، میں پہلے سے غمزدہ ہوں، تم مجھے پریشان کر۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو پریشان نہیں کر رہا، میں بتلاتا ہوں میں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں۔ دونوں مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس لیے اللہ کے واسطے بتلا دیں آپ کون ہیں اور یہ کون لوگ تھے جن کو دفن کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ دونوں میرے بیٹے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کہا پہلے جس کا انتقال ہوا تھا تو وہ میرا چھوٹا بیٹا تھا،
وہ مدرسے کا طالب علم تھا، علم دین حاصل کر رہا تھا۔ اب اس زمانے میں جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں دارالاقامہ ہوتا ہے، مطبخ ہوتا ہے، یہ تو ہوتا نہیں تھا، اپنے اخراجات خود اٹھانے پڑتے تھے، اور وہ اسی جامع التوبہ کا طالب علم تھا غالباً۔ کہا اچھا یہ دوسرا کون تھا؟ کہا یہ دوسرا میرا بڑا بیٹا تھا، پہلے اس کا انتقال ہوا، پھر اللہ کی مرضی تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ میرا بڑا بیٹا کارپینٹر تھا، دیندار تھا، نیک تھا، یہ اپنے چھوٹے بھائی کے تعلیمی اخراجات برداشت کرتا تھا، یہ کما کر کے اپنے چھوٹے بھائی پر خرچ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے آپ جائیے۔ وہ خاتون چلی گئی، انہوں نے اپنا کلاڑ جو کھودنے کا جو آلہ تھا وہ چھوڑا اور سیدھے پہنچے جامع التوبہ۔ اور اس وقت کے وہاں کے جو ذمہ دار تھے، بڑے عالم تھے، ان سے جا کے درخواست کی مجھے داخل کر لیجیے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے غور سے دیکھا تمہاری عمر کیا ہے؟ کچھ پڑھا لکھا ہے؟ معلوم ہے کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، اس وقت ایک لفظ نہیں پڑھا تھا۔ عام طور سے اس پیشے میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے اور کچھ نہیں کر سکتے تو وہ یہ کام کرتے۔ تو انہوں نے ناراض ہو کر کے کہا جو پڑھنے کی عمر تھی وہ ضائع کر دی، اب 40 سال کے ہونے والے ہو، 35 سال سے اوپر عمر ہو گئی، آپ آئے ہو پڑھنے کے لیے، یہ کوئی پڑھنے کی عمر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ضائع ہو گئی عمر، لیکن اب جو بچی ہے میں اسے تعلیم میں لگانا چاہتا ہوں، تب خوشامد کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے، تم کو اچانک یہ خیال کیسے آیا؟ تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا، یہ واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ، ہوا ہے ذاتی طور پر، میں نے دیکھا ہے، طالب علم کا انجام دیکھا ہے اور طالب علم پر خرچ کرنے والے کا انجام دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے میں طالب علم بننا چاہتا ہوں، میں عالم بننا چاہتا ہوں، مجھے داخلہ دے دیجیے۔ انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، اور پڑھنا شروع کیا۔ اور اس کے بعد جب پڑھنا شروع کیا تو وہ ملک شام کے بہت مشہور عالم ہوئے، شیخ عبد الرحمن الحفار، اور الحفار ان کا سرنیم بن گیا، ان کے خاندان میں سب کو حفار کہا جانے لگا۔ پچھلے سال یا اس سے پہلے والے سال میں، غالباً لاک ڈاؤن سے کچھ پہلے کی بات ہے، انہی کے خاندان کے ایک آخری بڑے عالم کا انتقال ہوا تھا، وہ بھی حفار کہے جاتے تھے۔ ان کے انتقال کے موقع پر جامع التوبہ جنہوں نے قائم کیا تھا، ان کے خاندان کے ایک بڑے عالم نے، جو ان کے باپ دادا پردادا جنہوں نے جامع التوبہ قائم کیا تھا، ان کے خاندان کے ایک بڑے عالم نے ان کی تعزیتی نشست میں یا تعزیت کے بیان میں یہ واقعہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو بھی جنت کی کیاری بنائے۔ میرے دوستو، دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک امتحان گاہ ہے۔